مسیح یسوع کے بابرکت جلالی قدوس پیارے نام میں آپ سب کو سلام۔ آپ اس وقت واچ کر رہے ہیں فیتھ ٹی وی، جس کے چیئرمین اور فاؤنڈر جو ہیں وہ ریورنڈ سیسل جان برکت ہیں، جن کو خدا نے یہ رویا بخشی کہ وہ چینل کے ذریعہ سے کلام کی منادی کے سلسلے کو شروع کریں۔ تو آپ سب فیتھ چینل کو واچ کر رہے ہیں اور یقیناً آپ بہت ساری برکات خدا ان سے لے رہے ہیں۔ آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس چینل کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں، برکت پاتے رہیں، اور میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر بنیامین راکی پروگرام کلام کے بھید میں ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ۔ اور اس سے پہلے کہ ہم نئے گیسٹ کا تعارف لیں، آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں، اور اس دعا میں رہنمائی پاسٹر سیمول صاحب کریں گے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ پریز اللہ، ہیلیلویا۔ خداوند ہم دل اور دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمیں روز نیا دن، نئی روشنی، نئی زندگی، نئی تازگی، نئی برکتوں سے نوازتے ہیں۔ خداوند شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند آج فیتھ ٹی وی کے سیٹ کے اوپر خداوند جب ہم تیری کلام کی خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں تو خداوند ساری عزت، ساری آنر، سارا جلال ہم تجھے دیتے ہیں۔ خداوند تیرے خادم بھائی سیسل برکت صاحب کے لیے خدا ہم دعا کرتے ہیں یسوع کے نام سے، جس نے خدا تیرے کلام کی وسعت کے لیے خداوند تیرے نام کو جلال دینے کے لیے خداوند یہ سٹیپ اٹھایا تاکہ قوموں قبیلوں تک خداوند تیرے نام کو جلال دے۔ خداوند ہم تیرے خادم کے لیے، ان کی اہلیہ کے لیے، ان کے خاندان کے لیے برکت پر برکت چاہتے ہیں۔ خداوند یہ رویا جو خداوند تو نے اپنے خادم کو دی ہے، یہ زمین سے نہیں بلکہ میں ایمان رکھتا ہوں یہ آسمان سے، کیونکہ جو کچھ تیرے نام کو جلال دینے کے لیے ہے خداوند وہ سب کچھ نوروں کے باپ کی طرف سے ہے۔ خداوند آج تیرے خادم ریورنڈ ڈاکٹر بنیامین راکی صاحب کے لیے اور خداوند تمام ٹیم کے لیے اور تمام آڈینس کے لیے یسوع مسیح کے نام پر برکت پر برکت چاہتے ہیں، یسوع کے نام پر، آمین۔ آمین۔ پاسٹر صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ آڈینس کو اپنا تعارف دیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میرا نام پاسٹر سیمول ہے اور میں نیو لائف ان کرائسٹ اسمبلی سے بلانگ کرتا ہوں۔ ہمارا چرچ باہر کنی میں ہے اور میں آج خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں ریورنڈ سیسل برکت صاحب کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے، اور خدا کے خادم ڈاکٹر بنیامین راکی صاحب کے لیے جو آج ان کے ساتھ میں خدا کے کلام کی خدمت کے لیے آپ سب کے درمیان موجود ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ آج کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ تو پاسٹر صاحب آج آپ ہمارے ساتھ کلام کے کون سے بھید اور کون سا حصہ شیئر کر رہے ہیں تاکہ آج ہم سب کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں؟ ڈاکٹر صاحب آج ایک بہت ہی خاص بات کے اوپر نہ ہم غور کریں گے جو کلام مقدس میں سے ہم نے آج سیکھنی ہے جی، وہ ہے مقدس یعقوب کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 25ویں آیت۔ بڑے غور طلب بات ہے جس کے اوپر آج ہم غور و خوض کریں گے اور خدا کے بھیتوں کو سیکھیں گے کہ ہماری لائف کے اندر کون سے قانون ہیں جس کے اوپر ہم نے چلنا ہے۔ جی، ادروائز تو ہمارے مسیحیت کے اندر قانون کو مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں شریعت تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس، شریعت قانون ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو شریعت تھی وہ ہے یہودیوں کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس۔ تو یہاں پر خدا کا بندہ یعقوب ہمیں جس بات کے اوپر غور و خوض کرنے کے لیے سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، وہ ہے مقدس یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 25ویں آیت سے ہم دیکھیں گے، جس میں یوں لکھا ہے، لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل کرتا رہتا ہے۔ خدا ان کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت۔ آمین، آمین۔ تو سر ہم نے آج اس آیت میں سے جس چیز کو ہم نے لینا ہے وہ ہے آزادی اور شریعت۔ جہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں، پہلے نمبر پہ ہمیں آزادی ملتی ہے اور دوسرے نمبر پہ ساتھ کامل شریعت ہے۔
یعنی کہ قانون ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج دنیا کے اندر ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور وہ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آزادی جو ہے اس کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے. ہم آزادی کو سمجھتے ہیں کہ ہم قانون سے بالا تر ہیں, اب قانون کا کوئی ہمارے اوپر کنٹرول نہیں ہے. جیسے کہ یہ پچھلے دنوں میں ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر ہم ایک آزادی کا دن مناتے ہیں جس کو ہم 14 اگست کہتے ہیں. اس اگست کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 14 اگست کو ایک آزادی کا دن مناتے ہیں. تو میں ڈاکٹر صاحب بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ اس طرح آزادی کا دن مناتے ہیں کہ وہ اپنے ملک کے سارے قانون توڑتے ہیں. یعنی یہاں پر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آزادی کا جو مطلب ہے وہ غلط لیا جاتا ہے. غلط لیا جاتا ہے کہ کوئی قانون نہیں, کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں. جی. اور نوجوان نسل اسپیشلی جشن آزادی والے دن وہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں. سر کسی کے کنٹرول کے اندر نہیں. ہم پاکستان کے اندر تو خاص میں کہوں گا کہ آزادی کا جو مطلب ہے اس کا الٹ لیا جاتا ہے. یہی حال مسیحیت کے اندر ہے. بالکل. اس کے اوپر یہ بھی اپنے آپ کو نا کچھ زیادہ ہی آزاد سمجھتے آزاد اور بائبل مقدس کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں. حالانکہ یہ جو شریعت دی گئی ہے یہ اصل میں قانون ہے, اور قانون پہ ہمیں کیا کرنا ہے, عمل کرنا ہے, کیونکہ شریعت ہے جو ہمیں قانون سکھاتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ہم نے قوانین پر, جو مسیحی قوانین ہیں اس پر عمل کرنا ہے. تو آپ اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کریں. جی. تو یہ میں یہی بتانا چاہتا کہ ہم جو ہیں ہم قانون کو توڑ کر سمجھتے ہیں ہم آزاد ہیں. اصل میں یہ آزادی نہیں ہے, یہ جہالت ہے. تو میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا کہ ہماری مسیحیت کے اندر, دین مسیحیت کے اندر آج بہت بڑی اس بات کے لیے ہمیں غور فکر کرنے کی بات ہے کہ کس طور پہ ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. کیا یسوع مسیح نے جو ہمیں آزاد کیا ہے, بائبل مقدس میں اندر پولس رسول کہتا ہے یسوع نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا کہ ہم اپنی مرضی سے چلیں, اپنی خواہشوں کے ماتحت چلیں, یا اپنی صرف خواہشوں کو پورا کرنا ہم نے. ایسا نہیں ہے. آزاد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ساری حدیں پار کر دیں. کلام کلیئر کہتا ہے آزادی کو بے حیائی کا پردہ نہ بناؤ. تو سر ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ ہم نے آزادی کو, فضل کو اس قدر اپنے اوپر لیا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اگر دیکھیں آپ چرچ میں ہیں, آپ کے سر پہ دوپٹہ ہے نہیں ہے, تو آپ کہتے ہیں آزاد ہیں. کلام نے ہمیں آزاد کیا, یسوع نے آزاد کیا, کوئی فکر نہیں. میں نے پاسٹر صاحب ایک چیز سیکھی ہے آؤٹ آف کنٹری جا کے بھی. تو ہم چاہتے ہیں کہ باہر والا ماحول یہاں پہ بن جائے. بالکل. تو ہر ملک کا اپنا ایک کلچر ہے, اور اس کے مطابق جب ہم چلتے ہیں تو کئی چیزوں سے ہم بچے رہتے ہیں. یہاں پر آزادی کا جو مطلب ہے کہ جی نہ باپ ہمیں پوچھے, نہ والدہ پوچھے, نہ بہن بھائی پوچھے, نہ کوئی اور پوچھے, اور ہم جو کچھ مرضی کرتے رہیں وہ کرتے تھے. میرے عزیزو ایسا نہیں ہے. سر میں ایک اور سی بات کہوں گا. دیکھیں چاہے وہ کوئی بھی کلچر ہے, کسی ملک کا قانون ہے, کلچر ہے, ہمیں اصل میں جس کلچر کو لینا ہے وہ بائبل ہے. آمین. دیکھیں ہم جو یسوع مسیح کے خون سے خریدے گئے ہیں, آزاد ہوئے ہیں, تو اگر ہم بائبل کو غور سے پڑھتے ہیں تو اصل میں کرنتھیوں کا دوسرا خط, اس کا 5واں باب کی 17 آیت میں لکھا ہے, پس اگر جو کوئی مسیح یسوع میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے, پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھو وہ سب نہیں ہوگی. دیکھیں جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں, نئے طور پہ پیدا ہوتے ہیں, روح القدس سے پیدا ہوتے ہیں, تو پھر ہمیں کس قدر ہمیں آزادی مل جاتی ہے. تو کیا ہمیں اس لیے آزادی مل گئی کہ ہم خدا کے سارے قانون توڑیں؟ آزاد ہونے کے بعد ہمیں زیادہ تابعداری کرنی چاہیے. نہیں, دیکھیں آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے جائیں. اور کچھ لوگ گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی ہم بس آزاد کر دیے گئے, اب ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں, ہم پہ شریعت کے قوانین لاگو نہیں ہوتے ہیں. تو یہ بات نہیں ہے. آپ نے اپنی لمٹ میں رہنا ہے جس کے تعلق سے بائبل مقدس بیان کرتی ہے, ان حکموں کو ماننا ہے. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں جب آپ نے اس ٹاپک کو شروع کیا ہے شریعت کی کامل آزادی, تو میں غور کر رہا تھا
یسوع مسیح کی زندگی پر. آمین. وہ بھی جوان تھا اور اس نے اپنی زمینی خدمت میں بڑا کام کیا، لیکن اس کی لائف میں ہمیں کہیں بھی کوئی اور طرح کی آزادی نظر نہیں آتی، بلکہ وہ خدا کے احکام کو پورا کرتا ہوا ملتا ہے، اور اسی کے الفاظ ہیں کہ میں شریعت کو رد کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے. آمین آمین. یعنی اس نے تمام قوانین کو پورا کیا ہے، اور ہم کس کے فالور ہیں؟ ہم بھی مسیح یسوع کے فالور ہیں. آمین. دیکھیں میں تو اس کو بہت بڑا آنر سمجھتا ہوں کہ ہم زندہ مسیح کے ماننے والے ہیں اور اسی کے فالور ہیں. جو کچھ اس نے ہمیں نمونہ دیا ہے ہم نے اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے، اور ہم نے کسی بھی جگہ پہ مسیح کی انسلٹ کا سبب نہیں بننا، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے مسیح کی عزت کے لیے کام کرنا ہے، شریعت پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے، اور اس میں بڑھنا ہے. کامل شریعت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو مسیح کی اخلاقیات کو دیکھ لیں کہ کس طور پر اس نے زندگی بسر. آمین. اس نے کبھی پیرنٹس کی بےزتی نہیں کی، اس نے کبھی بڑوں کی بےزتی نہیں کی، یہاں تک کہ وہ حکومتوں کے اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہے، بالکل فقی فریسیوں کے تابع رہے، اپنی گورنمنٹ کے تابع رہے، اپنے ماں باپ کے تابع رہے، اپنے بڑوں کے تابع رہے. تو خدا بہت اچھا آپ نے یہ ایکسپلین کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی لائف سے ہم سیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر، کلام میں لکھا ہے کس قدر اس نے دکھ اٹھا کر تابع داری سیکھی. بالکل. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہمیں، ماں باپ ہمیں تھوڑی سی سختی کرتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں ہارٹ کا دکھ ہوتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں اتنی سختی ہمارے اوپر کر دی ہیں، مگر یسوع کو دیکھیں وہ لکھا ہے کہ وہ کس قدر اس نے دکھ اٹھا کر تابع داری سیکھی. میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں آڈینس کو بھی کہ جب تک مسیح یسوع کی اخلاقی باتیں ہماری زندگی میں نہیں آئیں گے ہم پورے مسیح نہیں بن سکتے. آمین. کیونکہ اگر ہم اس کے فالور ہیں ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا. تو کیا آج ہم جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم مسیح ہیں، ہم اس کے فالور ہیں، کیا ہمارا مزاج اس جیسا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کیسے ہم اس کی شریعت کو لے سکتے ہیں؟ اس کی شریعت کا مطلب ہے خدا کے دیے گئے قوانین، وہ 10 احکام جن کو ہم شریعت کہہ سکتے ہیں، جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں. اور اب تو پاسٹر صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں دعائے ربانی اور وہ 10 احکام ہمارے پیرنٹس سکھاتے تھے. آج کیا ہو رہا ہے؟ سر آج کل تو کہتے ہیں جی پیسہ بھی سکھائیں جی، چرچ ہی سکھائیں. نہیں، بے شک پاسٹر صاحب کا بھی فرض ہے، سنڈے اسکول ٹیچرز کا فرض ہے، اور لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ پیرنٹس کی. سب سے جو پہلا اور بڑا اس میں کیا کہوں کہ پیرنٹس کو ہی 10 احکام نہیں آتے ہیں. ماڈرن لوگ ہیں آج کل، ماڈرن. ٹھیک ہے. اور میں نے ایک بات سیکھی ہے کہ اگر آپ کے بچے آپ کو شریعت کو فالو اپ کروانا چاہتے ہیں ان کو، تو پیرنٹس کے لیے شریعت کو فالو کرنا ضروری ہے، بہت ضروری سر. یعنی اگر ایک بچہ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھے گا تو آٹومیٹکلی وہ آپ کو دیکھ کے تو وہ بھی سیکھ جائے گا. وہ آپ کو دعا کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ بھی سیکھ جائے گا. تو جب وہ پیرنٹس کو دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھتے تو وہ کیسے کریں گے؟ میں تو علانیہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر والے آپ کو روحانی نہیں سمجھتے تو آپ روحانی نہیں ہیں، کیونکہ آپ زیادہ ٹائم اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارتے ہو. اور ہمارا تو جو فیملی اصل میں یہ اسمال چرچ ہے. بالکل یہ اسمال چرچ ہے. اگر آپ اپنے اسمال چرچ کو ڈیل صحیح نہیں کر سکتے، اور میں کہوں گا کہ ہر جو فادر ہے، باپ ہے، وہ اپنے گھر کا کاہن ہے. تو اگر گھر کا چرچ ٹھیک نہیں ہے، کاہن ٹھیک نہیں ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے جو بڑا چرچ ہے، اس کا بگ چرچ، اس میں وہ خدمت کر سکتا ہے. تو بڑا خوبصورت سر، خداوند آپ کو برکت دے کہ ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے قانون ہیں جو ہمارے فیملیز کے اندر. سب میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا ایکسپلین کریں یہ جو آزادی کی شریعت ہے. جی اس میں تھوڑا سا اس کو ذرا تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں تاکہ
آڈینس اور زیادہ ڈیپلی اس کو جان سکے. جی ہم آگے بڑھیں گے. دیکھیں ہم بات کر رہے تھے آزادی کی شریعت کے اوپر. آزادی کی جو شریعت ہے اصل میں وہ ہے کیا؟ ہم نے کافی ایکسپلین کیا کہ ہم نے آزادی کو طرح طرح کے چیزوں میں ڈیولپ کر دیا ہے. ہم نے آزادی کو بالکل کر دیا ہے کہ جیسے یہ بالکل ہم آزاد ہو گئے ہیں, ہمارے اوپر کوئی قانون نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قانون اصل میں جو آزادی کا قانون ہے, آزادی کی کامل شریعت ہے کیا؟ اگر آپ آزادی کی کامل شریعت کو دیکھنا چاہتے ہیں, دیکھیں آپ روڈ کے اوپر گاڑی چلاتے ہیں, آپ بائک چلاتے ہیں, تو آپ کو جب آگے خطرہ ہوتا ہے, زیادہ ٹریفک ہوتی ہے, تو آپ کو ایک سگنل دیا جاتا ہے. وہ سگنل یہ ہوتا ہے ریڈ سگنل. تو آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ گاڑی کو بریک کر دیتے ہیں. تو وہ سگنل جو ہوتا ہے اصل میں ہماری حفاظت کے لیے ہے کہ آگے رش میں ہم ٹکرا نہ جائیں. تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. اصل میں وہ ٹائم ویسٹنگ نہیں ہوتی, وہ ٹائم اصل میں ہماری حفاظت کے لیے ہوتا ہے کہ آگے رش ہے, آپ کس سے ٹکرا نہ جائیں, آپ کا نقصان نہ ہو. تو اصل میں ہمیں وہ ریڈ سگنل پہ بریک لگانا پڑتی ہے, اصل میں اس لیے کہ اگر ہم وہ قانون توڑتے ہیں تو سر ہمیں فائن بھی دینا پڑتا ہے. اس کی سزا ہے, اس کا فائن ہے, ہمیں جو دینا پڑتا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صلیب کے اوپر اگر اس کامل شریعت کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, دنیا کے قانون ہم پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں, اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر جو روحانی قانون ہے ہماری لائف کے اندر شریعت, اسے ہم پورا نہیں کرنا چاہتے. اس لیے میں معافی سے کہوں گا اس بات کو سمجھنا اور جاننا نہایت ہی ضروری ہے کہ یہ ہے کیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں جو آزادی کی کامل شریعت ہے وہ یسوع مسیح ہے, وہ صلیب ہے. اگر آپ جیسے ہم نے اس میں پڑھا ہے کہ جو آزادی کی کامل شریعت پر غور سے دیکھتا ہے, نظر کرتا ہے, وہ اپنے ہر کام میں برکت پائے گا. اصل میں آزادی کی جو کامل شریعت ہے وہ سر صلیب ہے, وہ یسوع ہے. اور یسوع کا جو خون ہے اصل میں وہ ہم جب اپنی ڈائریکشن میں غلط جاتے ہیں تو وہ ہمیں اصل میں بتاتا کہ بیٹا نہیں, آپ کی جب ڈائریکشن غلط ہو, آپ کے راستے غلط ہو, تو یاد رکھیں آپ یسوع کے خون پہ نگاہ کریں, وہ آپ کو بریک کرے گا, روکے گا. اصل میں جو شریعت ہے وہ یسوع ہے. کامل شریعت جو ہے وہ یسوع کی ذات ہے, یسوع خود ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب آپ کو کامل شریعت پر نظر کرنے کا من کرے, جاننے کا دل کرے, تو ڈاکٹر صاحب ضروری ہم صلیب کے منظر کو دیکھیں. آمین آمین. گثسمنی باغ سے لے کر گلگتہ تک ہم دیکھیں کہ اصل میں وہ کامل شریعت کر کیا رہی ہے. اس کامل شریعت نے کیا کیا؟ اس نے کہا ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. کامل شریعت میرے عزیزو اصل میں معافی ہے. خداوند یسوع مسیح نے تمام لوگوں کو معاف کیا, جنہوں نے اس کو دکھ دیا, جنہوں نے کوڑے مارے, جنہوں نے طرح طرح سے تکلیف دی, گالیاں, مکے, تھپیڑے, میں بیان نہیں کر سکتا جو کچھ ہوا, مگر اس نے کہا ہے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے. اور سب ایک بڑی خوبصورت ورس ہے جس کو میں آپ کی بات کے ساتھ میچ کرنا چاہ رہا ہوں. خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے زبور 119 کی 45ویں آیت میں, وہ کہتا ہے اور میں آزادی سے چلوں گا کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں. آمین. اور آج آزادی کیا ہے؟ آج ہمارے لیے آزادی یہ ہے کہ ہم بائبل مقدس کی باتوں پر عمل کریں. یہ ہے آزادی, یہ ہے شریعت کو پورا کرنا. اور ہمیں سبق بھی یہی دیا گیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے لیکن جو شخص آزادی کی کامل شریعت پر غور سے نظر کرتا رہتا ہے وہ اپنے ہر کام میں برکت. یعنی ایک دفعہ نہیں, جب بھی ہمیں رہنمائی کی ضرورت پڑے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کلام پر نظر کرنی ہے. یہ خدا کا زندہ کلام کامل شریعت ہے. اس پر ہمیں کیا کرتے رہنا ہے؟ غور کرتے رہنا ہے. اور یہ نہیں کہ بس ایک مرتبہ غور کیا, جب بھی ہمیں کسی جگہ گائیڈنس کی ضرورت پڑے, کسی جگہ ہم کوئی سبق لینا چاہیں, تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کلام خدا پر غور کرنا ہے, نظر کرنی ہے. اور لکھا ہے اس کے تعلق سے جو نظر کرتا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں. اور لاسٹ الفاظ میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں, کیا لکھا ہے؟ بھولتا نہیں, اور اس کے آگے کیا لکھا ہے؟ جی, عمل کرتا ہے. عمل کرتا ہے. بولیں ذرا, کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے. عمل کرتا ہے. تو
नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिखा है कि वो सुनकर भूलता नहीं। और मैं एक और बात इसमें कहूँगा कि एक शरीयत मैंने जैसे आप बताई है कि वो है माफ़ करना। उसने कहा दूसरी एक छोटा सा, जिसमें तो बहुत बड़ी शरीयत है जो आज़ादी की शरीयत है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरी जो शरीयत है वो मोहब्बत है। आमीन। सलीब के ऊपर आपको बाप की मोहब्बत नज़र आती है। तो असल में जो आज़ादी की शरीयत है, कानून है, वो मोहब्बत है। अपने यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। ये शरीयत है, ये कानून है। इस कानून को बराए मेहरबानी समझें, भलाई ताक ना करें, इसको समझें कि खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखा कर है। आप उस सामरी के बारे में आप जान सकते हैं, नेक सामरी के बारे में जान सकते हैं। बहुत सी मिसालें हैं। असल में जो हमारी शरीयत है वो एक दूसरे के लिए बरकत चाहना, एक दूसरे के लिए दर्द रखना, एक दूसरे के लिए मोहब्बत रखना, एक दूसरे के दर्द को समझना, एक दूसरे के खबरगिरी करना। असल में हमारी कामिल शरीयत जो है, ये जो यीशु ने हमें दी है, वो ये चीज़ें हैं। तो नाज़रीन, किस कदर खूबसूरती से खुदा के खादम ने बयान किया, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, ख़ास तौर पर दो चीज़ों में, मुआफ़ी में और मोहब्बत में। तो अगर आप शरीयत पर अमल करना चाहते हैं तो फिर इन दो चीज़ों को अपने याद रखना है, और मैं समझता हूँ कि फिर आप खुदा के कलाम को नहीं भूलेंगे, बल्कि उस पर क्या करेंगे? अमल करेंगे। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे साथ रब्ता कायम कर सकते हैं, अपनी बेहतरीन मुफीद आराज़ से हमें आगाह कर सकते हैं, अपनी गवाहियों को आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि किस तौर पर आप कलाम के भेद प्रोग्राम देखने से, फेर टीवी को वॉच करने से आप बरकत पाते हैं। तो आप अपनी गवाहियाँ ज़रूर हमारे साथ शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें, दूसरों के साथ इस चैनल को शेयर किया करें, लाइक किया करें, ताकि सब इस चैनल के वसीला से बरकत पाएँ। दुआओं में याद रखें। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू पास्टर साहब। गॉड ब्लेस आपको बहुत गॉड ब्लेस यू सर। खुदा आपको शुक्रिया।